شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم دل ہے۔ حقیقت سے پردہ کی طرف سے خلوص برا سلام۔ نہر زبیدہ کا درد برا واقعہ۔ یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنیں اپنی تابناک شعاعیں بکھیر رہی تھی۔ وہی عرب جو کچھ عرصہ پہلے انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، آج اسلامی تعلیمات کی بدولت تمام بھائی بھائی بن چکے تھے۔ قبائل کے درمیان باہمی اختلافات پائے جاتے تھے، مگر محاذ جنگ پر جب اکٹھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ تلواروں کے سائے میں ان کی نمازیں ادا ہوتی تھی، اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے، وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مملکت اسلامیہ کے خلیفہ ہارون الرشید تھے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں پانی ناپید تھی۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پاتے تھے۔ اسی زمانہ میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہے۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا۔ جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کا نام آمۃ العزیز تھا۔ ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے۔ ان کو زبیدہ یعنی دودھ پلانے والی متانی کہہ کر پکارتے تھے۔ چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام لوگ بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھیں۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ذی الحجہ 165 ہجری میں ہوئی۔ ہارون الرشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا اور ان کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ خاص بیت المال سے اس نے 50 ملین درہم خرچ کیے۔ ہارون الرشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ہارون الرشید ملکہ زبیدہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا، نہر ذرا ادھر آنا۔ زبیدہ نے بعد میں ایک مشہور عالم کو بلوا کر پوچھا، امیر المومنین مجھے نہر کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہر کو کہتے ہیں اور آپ کی کنیت جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مراد لے کر آپ کو اس نام سے پکارا ہوگا۔ زبیدہ بڑی ہی سمجھدار خاتون تھی، حاشا برداروں کے کہنے پر کبھی فوری فیصلہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے ان کی خدمت میں چند اشعار سنائے، مگر ردیف و قافیہ اور الفاظ کی ترکیب میں شاید وہ اپنا ما فی الضمیر اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکا۔ شعر کے مفہوم سے ان کی عظمت کی بجائے گستاخی عیاں تھیں۔ حشم و حزم نے شاعر کی عبارت کو ملکہ کی بے ادبی پر محمول کیا اور اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر ملکہ نے ان سے کہا، اس کو نظر انداز کر دو، کیونکہ جس کی نیت اچھی بات کہنے کی ہو
مگر اس سے لغزش ہو جائے، ایسا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی نیت بری ہو مگر وہ اچھی بات کہہ جائے۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کے محل میں قرات کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح رہتی تھی۔ ناظرین گرامی، زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بےحد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال کراس سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں منا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بئر زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف ایک عرفات میں مسجد نمرات تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہے کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑی کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگا، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ ملکہ زبیدہ کی وفات بغداد میں جمادی الاول 216 ہجری میں ہوئی۔ میری دعا ہے ملکہ زبیدہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اس قسم کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔